السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اہل دانش، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ جی، یہ نہایت فصیح و بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے فصحاء اش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر سے جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی قصاص بظاہر تو موت ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا، القتل عن فی القتل، یعنی قتل قتل ہی سے مٹتا ہے، مگر فی القصاص حیات میں بدرجہ زیادہ لطافت، فصاحت و بلاغت اور مضمون بھی بہت زیادہ سما گیا ہے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی تھی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو برسہ برس تک جاری رہتی تھیں اور عرب بھر کا امن و سکون تباہ ہو چکا تھا، اس کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مقتول کے وارث قصاص پر ہی مصر ہوں۔ نمبر 2، قصاص تو معاف کر دیں مگر دیت لینا چاہیں۔ نمبر 3، سب کچھ معاف کر دیں، مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے۔ مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم، اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کی بجائے معاف کر دینا یا دیت لے لینا زیادہ پسند ہے۔ کافر کے بدلے مسلم کو قتل نہ کیا جائے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ کافر حربی ہو، اور اگر ذمی ہو تو اس کا قصاص یا دیت یا عفو ضروری ہے۔ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آج کل جاہلی دستور نہیں رہا، غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ صورت باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ شریعت اس بارے میں خاموش ہے، اور یہ قاضی کی صوابدید پر ہوگا۔ جان کی دیت 100 اونٹ ہے، یا ان کی قیمت کے برابر، یا جو کچھ اس وقت کی حکومت اس کے لگ بھگ مقرر کر دے۔ دیت اسبات یعنی ددھیال کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی قوانین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔